پڑھیے بتائیے عبارت. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون أو عند الأكثر منهم فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم كعبد الله بن مسعود أبي جعفر المدائني وعمرو بن خالد وعبد القدوس الشامي ومحمد بن سعيد المصلوب وغياث بن إبراهيم وسليمان بن عمرو أبي داود النخعي وأشباههم ممن اتهم بوضع الأحاديث وتوليد الأخبار، وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط أمسكنا أيضا عن حديثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. بالسند المتصل قال المصنف رحمہ اللہ تعالی: فاما ما كان منها عن قوم هم عند اهل الحديث متهمون او عند الاكثر منهم فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم عبد الله بن مسور ابو جعفر المدائني وعمرو بن خالد وعبد القدوس الشامي ومحمد بن سعيد مسلوب وغياث بن ابراهيم وسليمان بن عمرو ابي داود النخعي واشباههم ممن اتهم بوضع الاحاديث وتوليد الاخبار. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں یہ عبارت میں کہ میں اپنی کتاب میں ان لوگوں کی روایت کو نہیں لاؤں گا جو لوگ اکثر کی نظر میں متہم ہیں، جس پر کلام ہوا ہے اکثر لوگوں نے. اس سے اکثر کی قید لگا کر یہ بتا دیا کہ اگر کسی راوی پر کچھ لوگوں نے کلام کیا ہے لیکن زیادہ تر لوگوں نے ان کی توثیق کی ہے اور وہ میرے نزدیک بھی ثقہ ہو تو میں اس کی روایت کو لے آؤں گا. اسی طرح واضعین حدیث کی روایت کو نہیں لاؤں گا، جو روایت کو گھڑنے والے ہیں. تو متہمین کی روایت نہیں ہوگی، واضعین کی روایت نہیں ہوگی. مسلم شریف میں یہ روایت نہیں ہے. فرمایا البتہ وہ لوگ جو محدثین کے وہاں یا اکثر محدثین کے وہاں متہم ہیں، ہم ان کی روایتوں کے لانے میں مشغول نہیں ہوں گے. فلسنا نتشاغل بتخریج حدیث، نام دے رہے ہیں جیسے عبداللہ ابن مسعود ابو جعفر المدائنی، عمرو بن خالد، عبد القدوس شامی. یہ عبد القدوس شامی وہ مغفر راوی ہے جو نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الروح ارزا، یہ انہی نے نقل کی ہے. محمد ابن سعید المسلوب یہ معتزلی المسلک، اور مسلوب اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو سولی دی گئی تھی، پھانسی دے دی تھی. غیاث بن ابراہیم، سلیمان بن عمرو ابی داود النخعی، اور اس طرح کے جتنے لوگ ہیں جو وضع حدیث کے اندر متہم قرار دیے گئے اور روایتوں کے پیدا کرنے میں وہ تولید الاخبار، ان کی روایتیں میں نہیں لاؤں گا. ان سب کے حالات امام مسلم آگے لائیں گے، ہر ایک کے اوپر کلام ہے، آگے لائیں گے. وَقَذَلِكَ مَنِ الْغَالِبَ عَلَى حَدِيثِهِ الْمُنْكَرُ أَوِ الْغَلَطُ أَمْسَكْنَا أَيْضًا عَنْ حَدِيثِهِ. اسی طرح جس کی اکثر روایتیں منکر ہو یا غلط ہو تو ہم منکر کی روایت بھی نہیں لائیں گے. منکر کس کو کہتے ہیں؟ منکر کہتے ہیں ثقہ راوی کی مخالفت میں جو روایت پیش کرے. ایک راوی ایسا ہے، مثلا مثال سمجھو، ایک آپ لوگ یہاں روزانہ روزمرہ سبق پڑھ رہے ہیں، مجھ سے حدیثیں نقل کر رہے ہیں. اب ایک آدمی حدیث کا آدمی ہی نہیں ہے اور وہ کبھی درس میں آ کر بیٹھ گیا اور پھر وہ میرے واسطے سے کوئی حدیث نقل کرے. تو جو لوگ روزانہ کے پڑھنے والے ہیں اور جو حدیث کا اشتغال رکھنے والے ہیں، انہوں نے تو کبھی مجھ سے وہ حدیث سنی نہیں، اور تو ایک دن آیا اور تو پھر حدیث کا آدمی بھی نہیں اور تو یہ حدیث نقل کر رہا ہے، تو اس کی روایت منکر کہی جائے گی. اور آپ لوگوں کی روایت ثقہ اس لیے کہ آپ میں
وہ ثقہ کے شرائط پائے جا رہے، اور وہ یہ ہیں کہ اسباب طعن سے پاک ہو، جو کل بیان کیے تھے میں نے، 5 حفظ کے اعتبار سے، 5 عدالت کے اعتبار سے اس سے پاک ہے۔ اور پھر اشتغال فی الحدیث ہے آپ کا، پھر لزوم شیخ ہے روزانہ، وہ کبھی کبھی آیا اور اس نے ایک حدیث میری طرف سے نقل کر دی، تو جو روز مرہ ہے ان کو پتہ نہیں تجھے کیسے پتہ چل گیا، تو اس کی روایت کو منکر کہا جائے گا۔ منکر کا معنی اجنبی، منکر کا معنی ہوتا ہے اجنبی، تو اس کی روایت کو بھی منکر کہا جائے گا اور خود اس راوی کو بھی منکر کہا جائے گا۔ اسی کو آپ نے نخبۃ الفکر میں پڑھا مختصر طور پر، کہ جو راوی ثقہ راوی کی مخالفت کرے وہ منکر، ثقہ کے مقابلے میں جو ہوگا وہ منکر کہا جائے گا۔ امام مسلم کہتے ہیں کہ میں ایسے راویوں کی روایت بھی اپنی کتاب میں نہیں لاؤں گا جو منکر ہے یا جن کی اکثر روایتیں غلط ہے، جیسے میں کل بتا چکا، کثرت اغلاط، اسباب طعن میں غفلت، کثرت اغلاط، غلطیاں بہت ہوتی ہیں۔ امام مسلم کہتے ہیں میں ایسے لوگوں کی روایت کو نہیں لاؤں گا۔ ہاں البتہ ایک اور مسئلہ ہے جو آپ نے نخبۃ الفکر میں پڑھا، امام مسلم اس کی طرف بھی ابھی اشارہ کریں کہ اگر کوئی ثقہ راوی کوئی زیادتی نقل کرے اور وہ زیادتی آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے تو اس کی زیادتی معتبر ہوگی۔ جیسے مثلا یہاں 10 طلبہ ہو جو روزانہ پڑھ رہے ہیں، اشتغال فی الحدیث بھی ہے، اس کے علاوہ جو شرائط ہیں ثقہ ہونے کے وہ بھی پائے جا رہے۔ اب ان آپ ہی میں سے کوئی ایک طالب علم مجھ سے کوئی ایک زیادتی نقل کرتا ہے کہ بھئی یہ حدیث جو تم بیان کر رہے ہو اس میں یہ بھی اضافہ بیان کیا تھا، تو چونکہ وہ جو زیادتی نقل کر رہا ہے وہ ثقہ بھی ہے، اشتغال فی الحدیث بھی ہے، لزوم شیخ بھی ہے، اس لیے اس کی زیادتی معتبر ہوگی۔ اسی کو تم نے نخبہ میں پڑھا، ثقہ کی زیادتی معتبر ہے۔ سمجھ میں آیا؟ منکر کی زیادتی معتبر نہیں، ثقہ کی زیادتی معتبر ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں منکر اور جس کی اکثر غلطیاں ہیں اس کی روایت کو بھی اپنی کتاب میں جگہ نہیں دوں گا۔ اچھا، منکر کس کو کہتے ہیں؟ تعریف کر رہے ہیں، وعلامۃ المنکر، محدثین کی اصطلاح میں منکر کی تعریف یہ ہے، اذا ما عرضت روایت ہو، جب اس کی روایت کو پیش کیا جائے، علی روایت غیرہ من اہل الحفظ والرضا، ثقہ راویوں کی روایت کے مقابلے میں، خالفت روایتہ روایتہم، تو اس منکر کی روایت ان ثقہ راویوں کے مخالف ہو، یعنی ثقہ راویوں کے پاس تو ہے نہیں، او لم تقت توافقہ، یا دونوں میں کوئی موافقت بھی نہیں، فَإِذَا كَانَ الْأَغْلَبُ مِنْ حَدِيثِهِ، جب اکثر اس طرح کی روایتیں ہو، كَذَلِكَ كَانَ مَهْجُورَ الْحَدِيث، اس کی روایت چھوڑ دی جائے گی، غیر مقبول ہوگی اور نہ اس سے استدلال ہوگا، ولا مستعملۃ۔ فمن هذا الضرب، اچھا ایسے کون لوگ ہیں؟ جیسے عبداللہ ابن محرر، یحییٰ ابن ابی انیسہ، جراح بن منہال، ابو العطوف اس کی کنیت تھی، عباد ابن قصیر، حسین بن عبداللہ بن زمیرہ، عمر بن صحبان، ومن نحا نحوہ، اور جو لوگ ان کے طریق پر چلے، فی روایت المنکر من الحدیث، منکر حدیثوں کے بیان کرنے کے اندر اور بھی جو لوگ ہوں گے، یہ تو چند نام لیے ہم نے، ان کے حالات بھی آگے لائیں گی۔ یہ وہی یحییٰ بھی جو نام آیا نا، یہ یحییٰ وہی ہے جس کا میں نے کل پرسوں آپ کو سبق میں کہا تھا کہ زید بن ابی انیسہ سے پوچھا تھا کہ تمہارے بھائی یحییٰ سے روایت لے، تو زید نے فرمایا تھا میرے بھائی سے روایت نہ لو، فإنہ کذاب،
یہ وہی احیا ہے۔ میں نے کہا امام مسلم آگے حالات لائیں گے ان کی، تو امام مسلم فرماتے فلسنا نعرض علی حدیثہم ولا نتشاغل، ہم ان کی روایتوں سے تعارض بھی نہیں کریں گے، ان کی روایتوں میں مشغول بھی نہیں ہوں گے، یعنی منکر روایتوں کو اپنی کتاب میں جگہ نہیں دیں گے۔ لأن حکم اہل العلم، اب وہی جو میں نے بیان کیا ثقہ کی زیادتی معتبر ہے، منکر کی نہیں، اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ محدثین کے وہاں، اہل علم سے مطلب محدثین، والذی یعرف من مذہبہم، اور جو محدثین کے مذہب کو جانتا ہے، فی قبول ما یتفرد بہ المحدث من الحدیث، کہ محدث کسی منفرد کی حدیث کو کب قبول کرتا ہے، کسی کی حدیث کو محدث کب قبول کرتا ہے، فرمایا ان یکون قد شارک الثقات من اہل العلم، جبکہ وہ روایت کا نقل کرنے والا ان ثقہ راویوں کے ساتھ شریک ہو۔ جیسے میں نے مثال دی کہ تم سب ہو اور پھر کوئی طالب علم کوئی زیادتی نقل کرے تو وہ شریک ہے تمہارے ساتھ۔ قد شارک الثقات من اہل العلم والحفظ فی بعض ما رووا، ان روایتوں کے اندر جو استاد سے نقل کی جاتی ہے، وامعن فی ذلک علی الموافقۃ لہم، اور حتی الامکان موافقت ہے، وامعن ممکن ہے موافقت، اس لیے کہ وہ روزانہ کا حاضر ہونے والا ہے۔ اذا ودید ذالک، جب اس طرح کی بات پائی جائے، ثم زادہ، پھر وہ کوئی زیادتی اس کے بعد نقل کرے جو اس کے ساتھیوں کے پاس نہیں ہے، لیس اصحابہ، قبل زیادتہ، تو اس کی زیادتی قبول کی جائے گی۔ اسی کو کہا ثقہ کی زیادتی معتبر ہے۔ فاما من تراہ، لیکن تم دیکھو کہ امام زہری کا ارادہ رکھتا ہے، امام زہری کی جلالت شان اور ان کے بہت زیادہ تلامذہ ہونے کی وجہ سے، جو ان کے تلامذہ حفاظ متقنین علی حدیث ہے، اور وہ دوسروں کے بھی شاگرد ہے، یا کوئی آدمی ہشام ابن عروہ کا شاگرد بننا چاہتا ہے، جبکہ ہشام ابن عروہ اور امام زہری کی حدیثیں محدثین کے وہاں مبسوط و مشترک پھیلی ہوئی ہے اور مشترک ہے۔ قد نقل اصحابہم عنہما حدیثہم علی الاتفاق منہم فی اکثری، ان کے شاگرد ان دونوں سے اکثر روایتیں تو ایک ہی طرح کی نقل کرتے، فیروی عنہما او عن احدہما، یا تو دونوں سے ایک ہی طرح کی روایت یا کسی ایک سے روایت نقل کرتے، العدد من الحدیث، کچھ حدیث، مما لا یعرف احد من اصحابہما، جو ان کے رفقا جانتے بھی نہیں، ولیس ممن قد شارکہم فی الصحیح مما عندہم، اور نہ یہ آدمی ان کے ساتھ شریک رہا ہے صحیح روایتوں کے نقل کرنے میں، تو اس صورت میں اس کی روایت کو نقل کرنا غیر و جائز نہیں ہوگا، اور قبول و حدیث حاد الضرب من الناس، اس طرح کے آدمیوں کی روایتوں کو قبول نہیں کی جائے گی، واللہ عالم۔ اس عبارت میں وہی بات دہرانا چاہتے ہیں کہ کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ کوئی شیخ بہت بڑے ہیں تو بعض لوگ اپنا نام برا کرنے کے لیے ان کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ مثلا ابن شہاب زہری بہت بڑے محدث، یا ہشام ابن عروہ بہت بڑے، ان کے شاگرد قریب قریب ایک ہی ہے، اس لیے کہ ہشام اور ابن شہاب ایک ہی زمانے کے ہیں، تو جو ان کے شاگرد وہ ان کے شاگرد، تو ان کی روایتیں بھی ایک جیسی ہیں۔ اب چونکہ یہ دونوں بڑے ہیں تو بعض مرتبہ لوگ اپنی شان بتانے کے لیے میں نے تو ابن شہاب زہری سے سنا ہے، جیسے آج کل بھی ہوتا ہے کہ زندگی میں شاید ایک مرتبہ ملنے گیا ہوگا اور نقل کرتا ہے میں نے تو فلاں بزرگ سے ماشاء اللہ تعالی۔ تو لوگ اپنی عزت کو بڑھانے کے لیے کبھی اس طرح نسبت کر دیتے ہیں۔ امام مسلم کہتے ہیں جبکہ ہشام کی روایت اور ابن شہاب کی روایت ان کے شاگردوں کے وہاں پھیلی ہوئی ہے، مبسوط مشترک ہے، اب کوئی آدمی اٹھ کر کے کہتا ہے کہ میں نے ہشام سے سنا، میں نے ابن شہاب سے سنا، تو اتنے سارے شاگرد جو ہشام اور ابن شہاب سے پڑھ رہے ہیں وہ تو اس روایت کو نقل نہیں کرتے، جبکہ وہ ساری روایتوں کو جانتے ہیں، تو ایک مرتبہ حاضری دے کر کے یہ روایت تیرے پاس کہاں سے آ گئی؟ اور کیا اتنا بڑا تیرا مقام تھا کہ شیخ نے تجھے اسپیشل حدیث سنائی؟
تو یہ منکر ہے، اس لیے اس منکر کی اس حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ فغیر جائز قبول هذا الحدیث من الضرب، اس طرح کی حدیثیں قبول نہیں کی جائے گی۔ آج کل عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ اپنے آپ کو، بات اپنی ہوتی ہے لیکن چونکہ خود کہے گا تو کوئی مانے گا نہیں، اس لیے بڑوں کی طرف نسبت کرتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑوں کی طرف اس لیے نسبت کرتا ہے تاکہ اپنی شان بتائے کہ میں اس سے ملا ہوں، میں اس سے ملا ہوں، حالانکہ زندگی میں ان کا چہرہ بھی نہیں دیکھا ہوگا، کبھی ان کے قریب بھی نہیں گیا ہوگا۔ بہرحال اس عبارت کا خلاصہ یہ نکلا کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی کتاب میں واضعین حدیث کی روایت کو نہیں لاؤں گا، موضوع روایت کو۔ اسی طرح متہم لوگوں کی روایت کو نہیں لاؤں گا جو اکثر کے وہاں متہم ہے۔ اسی طرح میں منکر روایتوں کو نہیں لاؤں گا۔ اسی طرح جن کی روایتوں میں اکثر غلطیاں ہوتی ہیں تو وہ اسباب طعن کے اعتبار سے ضعیف ہے، میں ان کی روایتوں کو بھی نہیں لاؤں گا۔ یہ ہے خلاصہ۔ اب آگے امام مسلم کہتے ہیں کہ وقت شرحنا من مذہب الحدیث و اہلہ بعض ما يتوجہ به من اراد سبیل القوم، ہم نے حدیث اور اصحاب حدیث، اہل ہی کا معنی اصحاب حدیث، حدیث اور اصحاب حدیث کے مذہب کی تشریح کر دی اوپر۔ امام مسلم کہتے ہیں کہ ہم نے اوپر حدیث اور اہل حدیث، اہل حدیث سے مطلب یہ ہمارے زمانے کے اہل حدیث نہیں، اصحاب حدیث، ان کے مذہب کی تشریح کر دی۔ کیا تشریح کر دی آپ نے؟ بعد ما يتوجہ به من اراد سبیل القوم، ان لوگوں کے لیے جو محدثین کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، یہاں قوم بمعنی محدثین، جو محدثین کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، ووفق لها، اور جس کو توفیق دی جائے اللہ کی طرف سے، وسنزید انشاءاللہ تعالی شرحا و ایضاحا فی مواضع من الکتاب عند ذکر الاخبار المعللہ، اور مزید انشاءاللہ تعالی ہم اس مسئلے پر تفصیل سے گفتگو کریں گے اپنی کتاب میں عند ذکر الاخبار المعللہ، جب علت کا بیان آئے گا۔ اخبار معللہ یعنی علت کے سلسلے میں جب ہم گفتگو کریں گے اسی مقدمے کے اندر تو وہاں کچھ باتیں اور بتائیں گے۔ اذا اتینا علیہا، جب ہم وہاں پہنچیں گے۔ فی الاماکن التی یلیق بها الشرع، ان جگہوں پر جہاں شرح کرنا زیادہ بہتر ہوگا، یعنی وہاں پہنچیں گے تو وہاں کی بات وہیں ہم نقل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ خلاصے کلام امام مسلم کا یہ رہا ابھی تک کا سبق کہ پہلے تو امام مسلم نے یہ بتایا کہ بھئی میرے بعض تلامذہ نے یعنی احمد ابن سلیمہ نے مجھ سے درخواست کی کہ میں ایک کتاب لکھوں مختصر جامع احادیث صحیحہ جس کا تعلق ترغیب ترہیب وغیرہ سے ہو۔ میں نے ان کی اس درخواست کو قبول کیا اور یہ بتایا کہ بھئی تم جس طرح کتاب مانگ رہے ہو، صحیح روایتوں کا ذخیرہ اور اس میں بہت زیادہ تکرار بھی نہ ہو، اگر یہ کتاب میرے لیے لکھنا مقدر ہو گیا یعنی میں پوری کر لوں تو انشاءاللہ اس کا فائدہ سب سے پہلے مجھ ہی کو ہوگا۔ پھر ساتھ ساتھ یہ بتایا کہ جو لوگ اصول حدیث سے بہت واقفیت نہیں رکھتے، علل حدیث سے واقفیت نہیں، ان کے لیے بہت زیادہ روایتوں میں جانے کے بجائے تھوڑی روایتوں کو محفوظ کر لینا یہ بہتر ہوگا، تھوڑی روایتیں صحیح ہو۔ اس کے بعد آپ نے یہ فرمایا کہ ہمارے اکابر جو بہت ساری روایتوں کو یاد کرتے تھے اس میں صحیح بھی ہوتی تھی، حسن بھی ہوتی تھی، موضوع بھی ہوتی تھی۔ ہمارے اکابر موضوع روایتوں کو بھی یاد کر لیتے تھے، غلط کو بھی یاد کرتے تھے، لیکن وہ موضوع اور غلط کیوں یاد کرتے تھے؟ تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ موضوع ہے، یہ غلط ہے۔ اس لیے نہیں کہ موضوع اور غلط امت میں چلائیں۔ آگے امام مسلم ایک باب لا رہے ہیں کہ من گھڑت حدیثوں کے بیان کرنے پر کیا وعیدیں ہیں، نبی علیہ السلام نے کیا بیان کیا ہے اس پر۔
تو ہمارے اکابر نے جو 5 لاکھ 6 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے تو وہ ساری صحیح تھوڑی ہوتی تھی. صحیح تو ایک حد تک ہے، باقی موضوع ہے، لوگوں نے جو بیان کی غلط ہے، منکر ہے، ضعیف ہے، وہ اس لیے یاد کر لیتے تھے تاکہ لوگوں کو بتائے کہ دیکھو یہ روایت موضوع ہے. اسی لیے تو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الموضوعات مستقل کتاب لکھی 3 جلدوں میں، اس میں ساری موضوع روایتوں کو جمع کر دی. تو اب آپ کہو کہ کتاب الموضوعات کیوں لکھی؟ تو تمہیں بیان کرنے کے لیے تھوڑی لکھی ہے کہ تم ممبر پر موضوع روایتیں بیان کرو. وہ اس لیے لکھی ہے کہ تم لوگوں کو بتاؤ کہ یہ غلط ہے، اس حدیث کا بیان کرنا جائز نہیں ہے تمہارے لیے، اس لیے لکھی. ملا علی قاری نے الموضوعات الکبریٰ لکھی، وہ اس لیے نہیں کہ امت میں فساد پھیلائے ہم غلط حدیثوں کو بیان کر کے، بلکہ اس لیے کہ اگر کوئی بیان کر رہا ہے تو ہم اس کو روکیں کہ یہ موضوع روایت ہے. سمجھ میں آئے؟ علامہ محمد بن طاہر پتنی رحمۃ اللہ علیہ نے المغنی لکھی موضوعات کے اوپر. یہ اس لیے لکھی ہے تاکہ اگر کوئی غلط حدیث بیان کرتا ہو تو ہم اس میں دیکھیں اور کہیں کہ یہ غلط حدیث ہے. تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اکابر نے جو بہت زیادہ روایتوں کو یاد کر لی تھی تو وہ اصل میں علل سے واقف تھے، علتوں سے واقف تھے، اس لیے ان کے لیے تو ٹھیک تھا، ہمارے لیے نہیں. ہمیں علتوں کا پتہ نہیں، ہمیں روات کا پتہ نہیں، ہمیں اصول حدیث کا پتہ نہیں، اس لیے ہمیں تو صحیح حدیثوں کا مختصر مجموعہ ملے یہی کافی ہے. اس کے بعد امام مسلم نے ایک بات یہ فرمائی کہ ٹھیک ہے میں اپنی کتاب کو اسی طرح لکھوں گا اور 3 طبقات میں تقسیم کروں گا. طبقہ اول میں اعلیٰ درجے کے راوی، طبقہ ثانیہ میں اوسط. اب اس پر کچھ باتیں بخاری کے مقدمے میں آج ہی آئے گی. اور طبقہ ثالثہ میں ان لوگوں کی روایت، قاضی ایاز کے قول پر، امام نووی کے قول پر، کہ کچھ روات وہ ہیں کہ جن کے باب میں بعض لوگوں نے کلام کیا ہے لیکن اکثر نے ان کی توثیق کی ہے، میں ان کی روایت لاؤں گا. ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ البتہ تکرار نہیں ہوگی، لیکن فرمایا کبھی میں مجبور ہو جاؤں گا تکرار کرنے کے لیے. کب؟ کوئی زائد حدیث کا ٹکڑا ہے، وہ پوری روایت سے علیحدہ ہو سکتا ہے اور معنی میں فرق نہ پڑتا ہو، تب تو میں صرف ٹکڑا ذکر کر دوں گا. لیکن اگر صرف اتنا سا حصہ ذکر کرنے میں حدیث کا معنی سمجھ میں نہیں آتا تو پھر مجھے پوری حدیث کی تکرار کرنی ہوگی. یا کبھی ایک سند کے بعد دوسری سند کے لانے پر مجھے مجبوری ہوگی، تب بھی میں مجبوراً پھر سند کی حدیث کی تکرار کروں گا، ورنہ بلا ضرورت تکرار نہیں کروں گا. 2 باتیں. اس کے ساتھ ساتھ امام مسلم نے پھر فرمایا کہ طبقہ اولیٰ کی روایت کو میں پہلے لاؤں گا اور طبقہ ثانیہ کی روایت کو میں دوسرے نمبر پر. لیکن کسی باب میں اگر مجھے طبقہ اولیٰ کی روایت نہ ملی تو پھر طبقہ ثانیہ کی روایت کو بطور استدلال لاؤں گا، اس لیے کہ ننزل الناس علی قدر منازلہم وفوق کل ذی علم علیم. اور پھر اس کے بعد آج کے سبق میں فرمایا امام مسلم نے کہ میں اپنی کتاب میں واضعین حدیث کی روایت نہیں لاؤں گا، موضوع روایتوں کو، اسی طرح منکر روایتوں کو بھی نہیں لاؤں گا، جس کی روایتیں اکثر غلط ہے ان کی روایتوں کو بھی نہیں لاؤں گا. یہ ابھی تک کا خلاصہ ہوا جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں بتایا ہے. مجھے جب پہلے سال مسلم شریف ملی، پہلے سال عمر بہت کم تھی میری، 28 ایئرس کا تھا، 28 سال کا، اور مجھے مسلم ملی اور ساتھ ساتھ بخاری ثانی ملی. اکابر نے اعتماد کر کے مجھے دے دی تو میں رو پڑا تھا. میں نے کہا کہ میں اس کے لائق نہیں ہوں. لیکن آپ نے نام سنا ہوگا مولانا ابرار صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اور حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی رحمۃ اللہ علیہ سرپرست ہیں وہاں مدرسے، انہی دونوں نے میرے نام رکھی تھی. تو اس وقت مولانا ابرار صاحب مجھے کہنے لگے محنت کر کے پڑھاؤ، اللہ پر اعتماد رکھو، اور کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو میرے پاس آ جانا.
میں پشت پناہی میں بیٹھا ہوں، پہلے اللہ پھر میں۔ اسی سال اللہ تعالیٰ نے اتفاق ایسا ہوا کہ حج کا ہوا میرا۔ ایک صاحب نے مجھ کو کہا کہ میں آپ کو حج میں لے جانا چاہتا ہوں۔ نور اللہ عنہ، تصور سے باہر یہ بات تھی۔ البتہ میں نے اپنے ہدایہ کے زمانے میں ایک خواب دیکھا تھا کہ میں مزار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑا ہوں اور سلام پڑھ رہا ہوں۔ تو میں نے اپنے استاد سے پوچھا تھا تعبیر، فرمایا تجھے حج یا عمرہ نصیب ہوگا۔ تو یہ 4-5 سال کے بعد یہ تعبیر سامنے آئی، 5-6 سال کے بعد۔ جس سال میں پہلی مرتبہ حج میں گیا، اس سال حضرت بھی تشریف لائے تھے، حضرت شیخ یونس صاحب۔ میں نے حضرت سے فرمایا کہ حضرت مسلم شریف کا مقدمہ آپ مجھے سمجھا دیجیے۔ تو حضرت نے ظہر کے بعد مطاف کعبہ میں بیٹھ کر بلا کتاب کی پورا مقدمہ مجھے پونے گھنٹے میں پڑھا دیا تھا، اور میرے پاس کاپی تھی، میں لکھتا چلا گیا، حضرت بولتے چلے گئے، جیسے میں نے ابھی 5 صفحے کو آپ کو سمجھا دیا، حضرت اسی طرح سمجھاتے چلے گئے۔ اللہ اللہم لک الحمد کلہ،